ہر جانور کے بدلے تمہیں نیکیاں ہیں. صحابہ نے پوچھا اگر ہم اون والا یعنی جو بھیڑ ہوتی ہیں بہت سارے بالوں والا بکرا اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ہے. خود اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ اٹھو اپنی قربانی کی جگہ پر آؤ. جب قربانی کرنی تھی کہا کہ تم آؤ کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو گواہ رہو قربانی کے. انہوں نے پوچھا کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مولا سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو حضرت فاطمہ نے یہ بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے گھر والوں کے لیے خاص ہے اور تمام مومنین کے لیے عام ہے. سب کے لیے ثواب کہ تم اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہو تو پھر اس کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اب قرآن کی آیت کی طرف بھی اگر آپ آؤ 17ویں پارے میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے. یہ گوشت اور خون نہیں پہنچ رہا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ بلکہ اس کے ذبح کرنے کے وقت جو تمہارے دلوں کی نیت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. اسی پر تمہیں اجر و ثواب ہے. تم کس لیے کاٹ رہے ہو؟ گوشت کھانے کے لیے کاٹ رہے ہو یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے؟ آپ سوچتے ہوں گے ایک جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کیسے اس کے قریب ہوتا ہے آدمی ایک جانور کو کاٹنے؟ میرے عزیزوں یہ بھی میرے رب کا احسان ہے. کیا ہے جانتے ہیں؟ در حقیقت قربانی تو اپنی جان کی ہونی چاہیے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سے یہ فرماتا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگا اس نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. حکم تو یہ ہو سکتا تھا کہ اے امت مصطفیٰ کے مسلمانوں تم اتنے سال جیو 25 سال کی عمر ہو جائے تو آؤ اپنی گردن دے دو. 40 سال کی عمر ہو گئی ہے تو آؤ قربان گاہ میں اپنے آپ کو کٹوا دو. کہیں یہ حکم نہیں فرمایا بلکہ حقیقی قربانی جو ہے وہ اپنی جان کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے نبی کے لیے دمبا بھیجا جنت سے وہ تو صرف ان کا امتحان تھا. اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا تو نہیں گیا ان کے بدلے میں بکرا کاٹا گیا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب امت مصطفیٰ کے لیے بھی بلکہ تمام مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ تم کاٹو گے اپنی طرف سے کوئی بکرا یا جانور لیکن مولا تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خود کی قربانی سمجھی جائے گی. تم نے خود قربان کیا ہے. اور یہ تصور کب آتا ہے جانتے ہیں آپ؟ قربانی کا جو اصل مفہوم ہے ظاہر سی بات ہے آپ کے زمانے میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے. جیسے ہم حصوں والی قربانی لیتے ہیں ہمارا بیل کہاں کٹا ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اصل جو قربانی ہوتی تھی وہ ہمارے اپنے پالے ہوئے جانوروں کی ہوتی یا ذبح کرنے سے چند دن پہلے لائے جاتے تھے. اور اس کے آداب میں یہی ہے کہ اگر تم قربانی کا کوئی جانور لائے ہو تو اسے اچھا کھلاؤ پلاؤ اور اس کو سجا کر کے رکھو اس سے محبت کرو. حتیٰ کہ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسے نہلاؤ دھلاؤ تمام جانوروں سے اسے الگ کچھ نشانی ڈال کر کے رکھو. اور پہلے کے دور میں ہار پہنائے جاتے تھے ان جانوروں ان کو الگ رکھا جاتا تھا اور سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے. ہار پہنا کر کے انہیں الگ رکھا جاتا تھا. اسی سے قلادہ ہے جیسے عرب میں بھی حج کے لیے جب صحابہ آتے تھے تو ہار پہنا کر کے جانوروں کو قربان گاہ لاتے تھے مینا میں. ان جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرایا گیا؟ انہیں صبح شام دوپہر ان کے کھانے پانی کو دیکھو ان کے اوپر تم ہاتھ پھیراؤ. دو باتیں. ایک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ اپنے کھر اپنے گوشت اپنی کھال کے ساتھ آئے گا ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا اور رب تعالیٰ سے فرمائے گا اے مولا تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھے تیرے دربار میں ذبح کیا. اے کریم خدا اب اسے جہنم کی آگ سے تو حرام فرما دے. مولا اس جانور کی اس بات پر تم پر سے جہنم کی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے.
یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ یہ جانور تمہاری سفارش کے لیے آئے گا. پہلا یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب تم پالتے ہو، اسے پانی پلایا، اسے کھانا کھلایا، اسے سجایا، اسے ہار پہنایا، اور ظاہر سی بات ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس پر چھری چلانا معمولی بات نہیں ہے. اب یہی چیز دیکھی جاتی ہے. ذی الحجہ کی 10ویں کو یا 11ویں کو یا 12ویں کو اپنے ہاتھ سے کھلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے پلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے اسے پھول پہنائے تھے، نہلائے دھلائے تھے، جب چھری چلا رہے ہو تو در حقیقت تم اپنی خواہشات پر چھری پھرا رہے ہو. اور یہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ تمہارا تقوی دیکھا جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے، اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک قربان نہیں کرتے. اسی لیے جانوروں کے ساتھ انسیت ہونا چاہیے. آج کے حالات میں میں یہ سب کے اوپر پابندی نہیں کہہ رہا ہوں، لاگو نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کی حکمتیں بتا رہا ہوں. جس کے لیے ممکن ہے وہ کرے، اور جس کے لیے ممکن نہیں ہے ظاہر سی بات ہے وہ دور دراز میں بھی قربانیاں کرتے ہیں، وہ جائز ہے. مثال کے طور پر یہاں بیٹھ کر کے اگر کوئی مکہ مکرمہ میں قربانی کا اپنے کسی وکیل کو بنایا ہے، وہاں اگر اس نے قربانی کیا تو تمہاری قربانی ہو جائے گی. آپ امریکہ میں کریں، انگلینڈ میں کریں، پوری دنیا کی کسی بھی میدان میں کریں، ان دنوں میں اگر قربانی کیا آپ کی جانب سے تو قربانی ہو جاتی ہے. لیکن جو حکمتیں ہیں وہ اپنے پالے ہوئے جانور کے ساتھ اس کی زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی خواہشات کو آپ ذبح کر رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا. آپ کو معلوم ہوگا 3 پارے کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اے مولا کیا تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے میرے زندہ کرنے پر میں دوبارہ اٹھاتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے مولا کیوں نہیں یقین ہے؟ یقین ہے بالکل، موت کے بعد تو زندہ ضرور فرماتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. یہ قرآن کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. مولا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، ایک بار دیکھ لوں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں دکھایا جائے گا کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ. تم 4 پرندے لے لو. رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 4 پرندے لے لو، انہیں ذبح کرو اور ذبح کر کے ان کے پورے گوشت کا قیمہ بناؤ. 4 الگ الگ قسم کے پرندے ہیں، ان کا گوشت پورا مکس کر کے قیمہ بنایا. اس کے 4 حصے کی الگ سب مکس تھا، اور حکم ہوا کہ 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر زمین پر آ کر وہ 4 پرندوں کے منہ، ان کے سر اپنے پاس رکھو اور آواز دو ان پرندوں کو. ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرندے کا نام لے کر کے آواز دی. اب ہوا یہ کہ ان کی آنکھوں نے دیکھا وہ گوشت جو قیمہ بن چکا تھا وہ ہوا میں اڑنے لگا. جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسموں میں ملنے لگا، اور بغیر سر کے بغیر منہ کے وہ پرندے فقط اپنے جسم کے ساتھ اڑتے ہوئے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے وہ جسموں کے ساتھ جڑ گئے اور پورے پرندے ہو کر اڑ گئے. یہ واقعہ کوئی ہماری کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا. اب اس کے متعلق جو کچھ حکمتیں ہیں میر عبد الواحد دلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں وہ 4 پرندے جو تھے اس میں سے ایک کوا تھا، ایک مرغا تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک مور تھا. یہ 4 پرندے، ان کے نام یاد رکھنے کے لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیا؟ کوا لیا تھا، مرغا لیا تھا اور کبوتر لیا تھا اور مور لیا تھا. یاد رکھیں یہ 4 پرندوں، اور ذبح کیا ہے، ذبح کیا ہے. قربانی کی بات ہے اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں. 4 پرندوں کو کیوں ذبح کیا آپ نے؟ یہی 4 پرندے کیوں تھے؟ اب اس میں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اس لیے کہ ان 4 پرندوں کی کچھ عادتیں ہیں. کوا لالچی بہت ہے، لالچ بہت ہے، جتنی بھی چیزیں ڈالیں پھر سے اس کے اندر لالچ ہوتی ہے. مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، شہوت بہت زیادہ ہے. شہوت کہتے ہیں
यानी जिनसी सुकून हासिल करने के जरिए ढूंढना, मेल फीमेल के साथ ताल्लुक कायम करना। मुर्गे के अंदर शहवत बहुत ज्यादा है। तीसरा परिंदा है कबूतर, इसके अंदर दोस्ती करने की आदत बहुत ज्यादा है, जल्दी दोस्ती कर लेता है और फिर अपने मालिक के साथ ही रहने लग जाता है। चौथा है मोर, इसके अंदर दिखावे की आदत बहुत ज्यादा है, खूबसूरत बहुत है और अपनी खूबसूरती को लोगों में बहुत ज्यादा दिखाता है। जब लोग देखते रहते हैं ना तो पूरा खोलकर नाचता है, पर पूरे खोलकर नाचता है उनके सामने। ये मोर की आदत है। अब सुनिए, साहिब सब सनाबिल शरीफ ये फरमाते हैं, कौवे की लालच, मुर्गे की शहवत, कबूतर की दोस्ती और मोर का दिखावा, ये सारी खतरनाक आदतें हैं, इंसान को तबाही की तरफ ले जा सकती हैं। लालच इतनी खतरनाक है कि इंसान अपना दीन बेच सकता है। आज दीन बेचने वाले दिख भी रहे हैं। मैं चंद सिक्कों पर, हुकूमत के चंद डॉलरों पर बड़े बड़े अमामे गिर गए, बड़ी बड़ी खानकाहें जूतियों में आ गई, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। अजीजा ने गिरानी, ये लालच ये है उनको बहुत नीचे के दर्जे तक ले आती है। दूसरा है मुर्गे की शहवत, यह अगर इंसान के अंदर है तो फिर वो जानवरों की तरह हरकतें करता है। आप देखें बहुत सारे लोगों के अंदर जो शहवतें हैं, यही शहवत है जो इन्हें आवारा गर्दी पर ले आई है। आंखें सलामत नहीं है, दिन रात गुनाह करने की ख्वाहिश, यह शहवत ही का तो मादा है। एक नौजवान अगर यह समझता है कि एक लड़की को हासिल कर लेना ही मेरी जिंदगी का कुल मकसद है, तो गया कि वो अपनी पूरी जिंदगी को ही समझ नहीं सका। मौला ने तुझे किस लिए पैदा किया था और तू क्या बना रखा है? कुर्बानी के दिनों में ही क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस सुन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्बानी के दिन यानी जिलहिज्जा की 10, 11 और 12, ये 3 दिनों के अंदर हुजूर फरमाते हैं कोई अमल दुनिया में कुर्बानी से ज्यादा अहमियत अल्लाह के नजदीक नहीं रखता। कोई अमल अल्लाह को इससे ज्यादा प्यारा नहीं है कुर्बानी। और एक बात मैं आपको बताऊं, लोग हमें जालिम की शक्ल में पेश करते हैं कि काट देते हैं, ज़बा कर देते हैं। हम अपनी मर्जी से अगर काटें, अपनी ख्वाहिश के लिए काटें तो हराम है, और जिसने खुद जान डाला है उसके हुक्म पर काटे तो ये हराम नहीं है, ये उसके हुक्म की फरमाबरदारी है। एक बात याद रखो, जानवर तो ये बकरा हो, भैंस हो, ऊंट हो, जिनकी कुर्बानियां होती हैं ये अलग। जो मछली खाते हैं उसमें भी अगर कोई इंटरटेनमेंट के लिए शिकार करता है कि अपनी तफरीह कल्ब के लिए, तो उस मछली का शिकार करना भी हराम है। हाँ, खाने की नीयत है, तिजारत की नीयत है, तो मकसद के तहत अगर मछली पकड़ रहा है तो उसके लिए जायज है। इस्लाम यूं ही किसी चीज की जान लेना और खून बहाने का हुक्म नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, और उसने कायनात को जिस अंदाज से बनाया है, इन जानवरों को अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बनाया है, जिसकी वजह से ये कुर्बान किए जाते हैं। और अगर मैं कहता हूँ सारे जानवरों की कुर्बानी बंद करके देख लो, फिर जानवर ही रहेंगे, तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाए। इस्लाम की ये कुर्बानियां तो साल में एक मर्तबा होती है ना, जो एक दिन की जाती है, 10वीं जिलहिज्जा से 12वीं को। अगर नौजवानों में एक दावत देता हूँ, जाओ, आज तो AI का जमाना है, कुछ भी पूछो तो ला करके तुम्हारे सामने रख देगा सारा डेटा। जरा ये भी डेटा निकाल करके देख लो कि साल भर में KFC में कितनी चिकन ज़बा होते हैं पूरी दुनिया भर में पर डे। मैकडोनल्ड सिर्फ चिकन ही नहीं बेचता, गाय का गोश्त भी बेचता है पूरी दुनिया भर में, जिसको यहाँ पर भी बहुत सीने से लगा करके रखे गए। पूरी दुनिया भर में उनका इस्तेकबाल है, क्योंकि अमेरिकन कंपनियां हैं, बाप दादा की कंपनियां हैं, इनको कोई आंख नहीं दिखा सकता। और इंटरनेट के डेटा के हिसाब से पर डे 68,000 गाय तो मैकडोनल्ड ज़बा करता है। पर डे की बात कर रहा हूँ, साल भर की नहीं। साल भर इनका डेटा बहुत ज्यादा है, मिलियंस में है, और 1 बिलियन से ज्यादा चिकन वहां पर भी कुर्बान होती है जो फ्राइड चिकन खाते हैं। ये तो एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी कंपनियां। तो कभी किसी ने ये एतराज किया कि ये कंपनियां इतने जानवरों को ज़बा करती? नहीं, बकरीद के दिन सबके सींग नजर आते हैं, जानवरों की मोहब्बत उमड़ उमड़ करके आती है। साल भर जो कुर्बान हो रहे हैं, कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये सारे आउटलेट्स बंद क्यों नहीं कर दिए जाते, ये सारी दुकानें क्यों नहीं बंद कर दी जाती जो साल भर ज़बा कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है मैकडोनल्ड यहाँ नहीं ज़बा करता गाय को, क्योंकि यहाँ पता है हालात सही नहीं है, लेकिन दूसरी जगह पर जाकर देखें, सब जगह पर बीफ आसानी से उनके यहाँ मिलता है,
میں یہ باتیں صرف اور صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، پھیلایا ہوا پروپیگنڈا کیا ہے؟ جانوروں سے محبت یہ سکھائیں گے ہمیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی ایک خاتون کو میں نے جہنم میں دیکھا، کس بنیاد پر؟ فرماتے ہیں وہ عبادت گزار تھی، زاہدہ تھی، پرہیزگار تھی، لیکن ایک بلی پالی ہوئی تھی، اور اس نے کبھی عبادت کرنی ہوتی تو 2 دن 3 دن تک اپنے کمرے میں گوشہ نشین ہو جاتی تھی اکیلی، اور اس نے اپنی بلی کو ایک جگہ پر گلے سے رسی لگا کر باندھ دی، اور 3 دن تک وہ اپنی عبادت میں رہی، مصروف رہی، اور 3 دن کے بعد اسے خیال آیا تو جا کر دیکھی بلی مر چکی تھی۔ حدیث پاک میں صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عبادت کرنے والی عورت کو جہنم میں بھیجتی ہے۔ جو میری مخلوق پر رحم نہیں کرتا وہ رحم کے قابل نہیں۔ یہ سکھائیں گے ہمیں جانوروں پر رحم کرنا؟ ہم جس جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی جانور کو ظلم کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے یہ ہے کہ جانور پر ظلم کرنا ذمی پر ظلم کرنے سے بڑا ہے۔ اور ذمی کیا ہے؟ ذمی وہ جو مسلمانوں کے ملک میں امن کے ساتھ رہنے کے لیے ریکویسٹ کیا ہوا ہو اور اسلامی حکومت اسے امن دی ہوئی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ بڑا ظلم ذمی پر ظلم کرنا ہے، اور اس سے بڑا ظلم جانور پر ظلم کرنا ہے۔ یہ میرے آقا کے فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رحمت للعالمین ہے۔ اور ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، جو یہ پھیلایا جاتا ہے کہ جانوروں پر ظلم، سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات میں پڑھ رہا تھا، حجت الاسلام، جن کی کتابیں پڑھ کر کے لوگ اللہ کے ولی بن گئے۔ امام غزالی کا نام سنا ہے؟ اتنی کتابیں انہوں نے لکھا، تصوف کے امام ہیں، علم کلام کے امام ہیں، منطق کے امام ہیں، فقہ و تصوف کے امام ہیں، بے شمار علوم و فنون کے دریا بہائے ہیں۔ اس حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے بھائی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ امام غزالی فرماتے اللہ نے مجھے بخش دیا، میری لکھی ہوئی کتابیں، میری عبادتیں، ہزاروں کو جو میں نے پڑھایا وہ شاگرد، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے نہیں، بس ایک کام کی وجہ سے۔ پوچھا وہ کون سا کام؟ کہا ایک بار میں کتاب لکھ رہا تھا اور سیاہی میں قلم ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا، اور سیاہی جو بنتی تھی وہ پھلوں کے رس سے نکال کر، اور لکڑی کا قلم اس میں ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا۔ تو میں لکھ رہا تھا کہ ایک مکھی آ کر سیاہی پر بیٹھ گئی، میں اپنا قلم روک لیا کہ ہو سکتا ہے وہ پیاسی ہو، پی کر چلی جائے۔ کافی دیر تک وہ مکھی اس سیاہی پر بیٹھی رہی، اور پی کر کے جب وہ اڑ گئی تو پھر میں اپنا قلم چلاتا رہا۔ یہ بات تو زندگی میں آئی اور گئی، میں نے تو اس کو چھوٹا سمجھا تھا،